شادی کی رات میں پوری رات شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا اور میں سو گئی۔ صبح اٹھ کے ساس کو بتایا تو کہنے لگی، بیٹی وہ دوستوں کے ساتھ تھا اور تم سو گئی تھی، اور تمہارے اٹھنے سے پہلے وہ کام سے گیا۔ اگلے دن شوہر پھر نہ آیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ شوہر کیوں نہیں آیا۔ میں نے پھر ساس سے پوچھا تو کہنے لگی، رات کو ایمرجنسی اسے دوسرے شہر جانا پڑ گیا، کچھ دن میں واپس آ جائے گا۔ 2 مہینے بعد وہ واپس آیا اور رات کو آتے ہی شوہر نے ایسی بات بتائی کہ میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام تہمینہ ہے اور میری شادی میرے ماں باپ نے اپنی مرضی سے کروائی۔ دراصل میری جو ہونے والی ساس تھی وہ میری امی کی بہت پرانی سہیلی تھی۔ میری امی کے ان کے ساتھ تعلقات کچھ عجیب سے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتی رہتی تھی، لیکن پھر یہ بھی کہتی تھی کہ ہم دونوں میں جو دوستی ہے وہ شادی کے بعد بھی ابھی تک قائم ہے، جبکہ ہمارے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے میرے بھائی کا رشتہ مانگا تو میری امی نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ امی نے یہ کہا کہ تمہاری بیٹی کا وزن بھی زیادہ ہے، حسین بھی نہیں ہے۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور میرے بھائی کو واقعی بہت خوبصورت لڑکی مل بھی گئی جو کہ میری بھابھی تھی اور اچھے طریقے سے سب کے ساتھ رہ رہی تھی۔ لیکن اب ان کے بیٹے کی بہت اچھی نوکری لگ گئی اور امی نے کہا کہ تمہاری شادی ان کے بیٹے کے ساتھ ہو جانی چاہیے۔ میں نے امی سے کہا کہ جب انہوں نے آپ سے آپ کے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا تو آپ نے نہیں دیا۔ امی نے کہا کہ میں نے نہیں دیا تھا کی بات نہیں ہے، تمہارے بھائی نے خود بات کی ہے خوبصورت لڑکی چاہیے۔ میں نے کہا پھر بھی کسی کی بیٹی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ امی نے کہا کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہاری شادی تو اسی لڑکے سے کرواؤں گی، مہینے کے 2 لاکھ روپے کماتا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، اور مجھے رشتہ نہیں دے گی تو پھر اور کس کو دے گی؟ اور میری اتنی اچھی دوست ہے، اور تم میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، تم بے انتہا خوبصورت ہو، تمہارے لیے کوئی بھی لڑکا مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اس سے صاف باتوں باتوں میں بات کرتی ہوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ صفیہ آنٹی بالکل بھی نہیں مانیں گی، لیکن جب وہ امی نے یہ بات کی تو صفیہ آنٹی فوراً مان گئی۔ ان کا بیٹا باہر کے ملک ہوتا تھا اور ابھی ابھی واپس آیا تھا۔ باہر کی ڈگری ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ میں نے تو اس کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے ہاں کر دی۔ شاید ان کے دل میں کوئی خلش نہیں تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ انہوں نے اس چیز کو بھی بھلا دیا کہ میری امی نے ان کی بیٹی کو ریجیکٹ کیا تھا اور مجھے فوراً دل سے قبول کر لیا۔ لیکن صفیہ آنٹی نے کہا کہ میرے سسرال والے بڑے ہی عجیب طرح کے لوگ ہیں اور میرے میکے میں تو اب کوئی رہا ہی نہیں، شادی میں صرف سسرال والے ہی آئیں گے، ان کے دل بڑے تنگ ہیں۔ یہ باتیں تو وہ امی سے پہلے بھی کرتی تھی، اس لیے دلہن شادی میں گھونگھٹ میں ہی رہے گی اور وہ صرف اپنے دلہے کے سامنے ہی چہرہ دکھائے گی۔ امی نے کہا کہ اتنا ہزاروں کا پھر کیوں میک اپ کروانا ہے، دلہن کو تیار کیوں کروانا ہے جب اس کو کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہے؟ تو آنٹی نے کہا کہ اس بات پر تم کو گزارا کرنا ہوگا، میرے ساتھ میرا ساتھ دینا ہوگا، نہیں تو میرے سسرال والے میرا دماغ کھا جائیں گے اور میرے بیٹے کے بھی کان بھریں گے۔ بیٹا تو بہت اچھا ہے، اس کا دل تو ایسا تنگ نہیں ہے، وہ تو باہر کے ملک سے آیا ہے، وہ تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال میں آ گئی۔ صفیہ آنٹی پہلے تو ہمارے محلے میں رہتی تھی، لیکن 3 سال پہلے انہوں نے ایک کالونی میں گھر بنا لیا تھا جو ہمارے گھر سے 6 کلومیٹر دور ایک کالونی تھی۔ ان کو سستا اور بہت بڑا گھر مل گیا تھا اور وہ وہیں پر رہنے لگی۔ میری امی نے کہا تھا کہ وہ گھر بھی تمہارا ہے کیونکہ ان کا کوئی اور بیٹا بھی نہیں ہے۔ امی تو بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ اتنی اچھی جگہ تیرا رشتہ کر دیا اور سارا کچھ بالکل سیٹ ہے۔ میرے شوہر کا نام اکرم تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور شکل و صورت کا اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا بھی بہت اچھا ہے، کھلے دل کا مالک ہے، امیر بھی ہے بہت زیادہ۔ مجھے شکل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اچھا انسان ہو، میرا خیال رکھے۔ لیکن شادی کی پہلی رات میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا۔ میں کسی سے یہ پوچھ تو نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر کہاں ہے۔ جب میری ساس مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تو اس کے بعد کوئی کمرے میں آیا ہی نہیں۔ میں بھی چپ چاپ سو گئی۔ صبح اٹھی تو اپنی ماں کو کہا کہ رات کو میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ میں سکون سے سو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اب دراصل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے دوستوں نے اسے وہیں پر روک لیا، بڑے ہی شرارتی ہیں۔ میری ساس کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، وہ میرا خیال رکھتی تھی، مجھے لوگوں سے ملوانے کے لیے لے جاتی تھی، کبھی لوگ گھر آ جاتے تھے، مجھے شوہر کی یاد نہیں آتی تھی، لیکن میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، ان کے ساتھ بیٹھا کروں، پر وہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے دلہن کے روپ میں بھی نہیں دیکھا تھا، جس کے لیے میں تو اتنا تیار ہوئی تھی۔ 3 دن گزر گئے تو اس کے بعد میں نے ڈرتے ہوئے ساس سے پوچھا کہ اکرم نے کب واپس آنا ہے۔
آپ ایک کام کریں, مجھے ان کا نمبر دے دیں, میں خود ہی ان سے بات کر لیتی ہوں. یہ بات سن کے وہ میرے ساتھ تھوڑا سا گھبرا گئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کا تو فون ٹوٹ گیا ہے, شادی بیاہ میں اتنا رش ہوتا ہے, ایک بچے نے اس کا فون لیا گیم کھیلنے کے لیے اور پھر توڑ کر واپس کر دیا, اور جب سے شادی ہوئی ہے وہ اتنا مصروف ہے کہ اس نے فون ہی نہیں لیا ہے. میں بھی حیران ہو گئی, یہ تو بہت بڑا مسئلہ نہیں کہ میں فون پر ہی بات کر لیتی. انہوں نے کہا کہ وہ پرسوں آ جائے گا, یعنی مجھے 2 دن مزید انتظار کرنا تھا. میں نے کہا چلو اتنا انتظار کر لیا, وہاں 2 دن اور انتظار کر لوں گی. امی کو میں نے اس بارے میں نہیں بتایا, بس یہی کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. میری امی دل کی بڑی چھوٹی تھی, فوراً ہی پریشان ہو جاتی تھی. انہوں نے کہنا تھا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے, لیکن اب یہ میرا گھر تھا, اس گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تو میرے ہی تھے. میں نہ سمجھتی تو اور کس نے سمجھنا تھا. ویسے بھی میرا شوہر کون سا اپنی مرضی سے دور بیٹھا تھا, اس کے تمام مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے تھے. میری ساس یہاں تک کہنے لگی کہ لگتا ہے نظر لگ گئی ہے, جب سے شادی ہوئی ہے بیچارے پر مصیبت ہی ٹوٹ رہی ہے. شکر ہے میری ساس نے یہ نہیں کہا کہ جب سے میں آئی ہوں اس پر مصیبت ٹوٹ رہی ہے. اگر کوئی اور ساس ہوتی تو شاید یہی کہتی, پر صفیہ آنٹی مجھے بچپن سے جانتی تھی اور مجھے بہت پیار بھی کرتی تھی. دن بھی گزر گیا اور پھر وہ دن آ گیا جس دن میرے شوہر نے آنا تھا. میں تیار ہو کر بیٹھی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی, لیکن میں اسی حالت میں سو گئی, اور جب صبح آنکھ کھولی تو میرا شوہر موجود نہیں تھا. صبح میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اکرم آئے تھے. مجھے اپنی ساس سے بار بار یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ اس کو تو شوہر کے آنے کی پڑی ہے, شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. وہ بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں جن کے شوہر شادی کے اگلے دن ہی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, تو کیا وہ نہیں رہتی. لیکن میری ساس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ بیٹا وہ آیا تھا, تمہارے کمرے میں گیا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. میں حیران رہ گئی. میں نے کہا کہ لیکن مجھے تو نہیں پتا, میں تو سکون سے سو رہی تھی. ساس نے اپنا سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنی بھی کیا نیند نہیں سونا تھا آپ نے. وہ کمرے میں آیا ہوگا, لیکن میرا بیٹا بڑا ہی معصوم ہے, اس نے دیکھا ہوگا کہ تم سکون سے سو رہی ہو تو اس نے تمہیں جگایا نہیں ہوگا اور صوفے پر ہی سو گیا ہوگا. لیکن صبح صبح کمرے سے اٹھ کر نکلا ہے نہا دھو کر. مجھے لگا کہ تمہاری اس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے بڑی بے چین ہے. اس بات پر وہ ہنس رہا تھا. مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور میں سوتی رہ گئی. میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رات کو وہ واپس آئیں گے نا, تو میری ساس نے کہا کہ بیٹا وہ یہی بتانا تھا کہ اسے آفس کے کام کے لیے 2 دن کے لیے اسلام آباد جانا ہے, اس لیے وہ 2 دن بعد ہی واپس آئے گا. میں نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میری قسمت اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے. مجھے میرے شوہر کے ساتھ 5 منٹ بھی نہیں مل رہے ہیں. اب مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں مجھے کیوں گھر پر لگ رہی تھی. میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی, پھر بھی میں نے یہ بات اپنی ایک دوست کو بتا دی تو وہ حیران رہ گئی. اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس نے کہا کہ تمہاری شادی کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور تم نے ابھی تک اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں ہے, اس سے بات تک نہیں کی. تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو. میں نے سارا مسئلہ بتایا تو اس نے کہا کہ سارے مسئلے تمہارے شوہر کے ساتھ ہو رہے ہیں, اس کو خود پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نئی نویلی دلہن ہے, اس کے دل میں جذبات نہیں کہ میں اپنی بیوی کو دیکھوں. میں نے کہا کہ ایک بار آیا تھا تو اس نے تمہیں جگایا کیوں نہیں. تم کون سا ہاسپٹل سے آئی تھی, ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو آرام کرنے دیں, انہیں آرام کی ضرورت ہے. تم چھوٹی بچی ہو, کس قسم کی باتیں ہیں یہ. تمہاری ساس ضرور تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہے. اپنی ساس سے کہو کہ آج اپنے بیٹے کو کمرے میں بھیجے, کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے, اور اگر آج بھی اس نے کوئی بہانہ کیا تو پھر یہ بات اپنی امی کو بتا دو. میں پریشان ہو گئی سوچ کر, اس طرح تو واقعی کوئی نہ کوئی تماشا بن جائے گا, کیونکہ اب تو کافی دن ہو گئے تھے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کہ ایک دن ساس کو میں نے کہہ دیا کہ امی اکرم کو بلا دے, اور اگر وہ زیادہ ہی مصروف ہیں تو پھر مجھے بتا دے, میں کچھ دن امی کی طرف رہ کر آتی ہوں. میری ساس کے چہرے پر کوئی برا تاثر نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کرو, وہ آتا ہی ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, میں نماز پڑھ لوں, تم جا کر سالن بنا لو. انہوں نے ایسے کیا جیسے ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. ایک دن میں اداس بیٹھی تھی, دوپہر کا وقت تھا. میری ساس محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی کہ اچانک اکرم کمرے میں داخل ہوئے. میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی. وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران تھا. میں سوچنے لگی کہ میں تیار کیوں نہیں ہوں. میں نے تو گھر میں عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ابھی میں سارے کام ختم کر کے آئی تھی. میں نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور دوپٹے کو تھوڑا ٹھیک کیا. میں نے کہا کہ آپ کیسے ہیں. اس نے کہا کہ تم. میں نے کہا مجھے پتا ہے میں تیار نہیں ہوں اور آپ نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے, وہ بھی اس حال میں, پر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے آنا ہے. آپ کہاں غائب ہو گئے تھے. دلہے کو تو سکون نہیں آتا, وہ چاہتا ہے کہ کب رات ہو اور اپنی بیوی کے کمرے میں چلا جائے. کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوں جو 13 دن کے بعد آپ مجھے اپنی شکل دکھا رہے ہیں. اکرم تھوڑا آگے بڑھا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا کہ محترمہ پہلے آپ میری بات تو سن لیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں. میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں.
और आप बोलती चली जा रही हैं। पहले मेरी बात तो सुन लें। मैं 2 पल को हैरान रह गई और फिर मैंने अकरम को कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि 13 दिन के बाद आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई है और इस तरह का मजाक कर रहे हैं। मैं आपकी बीवी हूँ और कौन हूँ? ये किस किस्म का मजाक हो रहा है? कोई मेरे बारे में सोचे, कोई मेरे भी जज्बात समझने की कोशिश करे। कौन सी दुल्हन है जो 13 दिन के बाद अपने शौहर को देखती है? अकरम ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम जो भी हो, तुम पूरी पागल हो जो एक गैर मर्द को अपना शौहर समझ रही हो। और मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुमने इस कमरे को अपना कमरा बना लिया और तुमने यहाँ पर अपनी चीजें क्यों रखी हुई है? मैं हैरान थी कि मेरा शौहर अच्छी अदाकारी नहीं कर सकता था। मैंने कहा कि मैं तहमीना हूँ, नवाज अंकल की बेटी। अकरम ने अपने दिमाग पर जोर डाला कि वो तहमीना जिसकी अम्मी मेरी अम्मी की दोस्त है। मैंने कहा जी वही। मैंने कहा मेरी शादी आपके साथ हुई है। मैंने कहा मेरी शादी आपके साथ हुई है 1 तारीख को। उसने कहा कि हाँ 1 तारीख को मेरी शादी हुई थी। मैंने कहा फिर आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? उसने कहा कि मेरी शादी 1 तारीख को हुई थी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं हुई थी। मेरी बीवी का नाम सलमा है, मैं उसके साथ रहता हूँ। उसके साथ कोई मसला था, वो घर में नहीं रहना चाह रही थी। उसकी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए वो अपने घर में रह रही थी और मैं भी उनके साथ रह रहा था। मैंने पूरी तरह रोना शुरू कर दिया कि कौन सलमा जिसके साथ आप रह रहे थे, जबकि बीवी मैं हूँ आपकी। अगर ये मजाक है तो मैं बता रही हूँ कि मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं करूंगी। उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि मेरी अम्मी कहाँ है? कौन हो तुम? पागल खाने से तो नहीं आई हो? थोड़ी देर के बाद मेरी सास आ गई। मैंने रोते रोते उनके गले लगते हुए कहा कि देखें ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि तुम मेरी बीवी ही नहीं हो। मेरी सास ने मेरे चेहरे पर हाथ रखा, मुझे गले से लगाया और कहा कि बेटी ये सच कह रहा है, तुम इसकी बीवी नहीं हो। मेरी सास ने यकीन से कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं उनसे दूर चली गई, मेरे कदम पीछे हटने लगे और मैं हैरान होकर उनको देखने लगी। अकरम मेरी सास को बताने लगा कि ये कौन है, मेरे कमरे में क्या कर रही है और आपने इसको अंदर कैसे आने दिया? इसने अपनी चीजें मेरे कमरे में क्यों रखी हैं? और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकरम बोलता हुआ चिल्लाता हुआ चला गया कि इसको यहाँ से निकालें, मैं अपनी बीवी को लेकर आ रहा हूँ। अकरम चला गया और मेरी सास ने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने बड़ी बेदर्दी से मेरी बेटी को रिजेक्ट किया था। उसको क्या लगता था कि मैं उसे माफ कर दूंगी? मेरी इकलौती बेटी थी जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और जब उसे पता चला कि मेरा बेटा बड़ी नौकरी पर लग गया है तो फिर वो लालची औरत मेरे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवाने के पीछे पड़ गई। जो कहानी मैंने तुम लोगों को सुनाई कि दुल्हन घूंघट में रहेगी, वही कहानी मैंने अपने बेटे को भी सुनाई और उसे कहा कि तुम्हारी दुल्हन नकाब में रहेगी। तुम मेरे बेटे के साथ पूरी शादी में बैठी थी और वो समझ रहा था कि मेरी अपनी बीवी बैठी है, जबकि उसकी बीवी होटल के कमरे में बैठी थी। और मैंने कहा कि हमारे यहाँ दुल्हन को दुल्हा के साथ नहीं बिठाते, वहीं पर बैठे हुए उन दोनों का निकाह हुआ। तुम्हारा निकाह मेरे बेटे के साथ हुआ ही नहीं, वो सब कुछ झूठ था। सारे लोगों को मैंने खरीदा हुआ था, अपने साथ मिलाया हुआ था। मेरे बेटे की बीवी सलमा ही है जो इस शहर के बड़े आदमी की बेटी है। वो तुम्हारी तरह लालची नहीं है। उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए वो अपने घर में रह रही है और मेरा बेटा 13 दिन से उसके साथ था। मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, मैं तुम्हें अजियत देना चाहती थी ताकि ये तकलीफ और अजियत तुम्हारी माँ को भी महसूस हो। तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, ना शौहर ना सास, और ना ही ये घर तुम्हारा है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारा सामान तुम्हारे घर में पहुँचा दिया जाएगा। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास किराए के पैसे तक नहीं थे और मैं चलती चलती अपने घर की तरफ रवाना हो गई। घर गई तो रोबोट की तरह अपनी माँ की बाहों में गिर गई। उसके बाद उनको सारा कुछ बताया और मेरी माँ भी हैरान रह गई। उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया कि मैं उन सबको छोड़ूंगी नहीं, मैं उन पर केस कर दूंगी, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं, मैं सारे मोहल्ले में सारे रिश्तेदारों में उसको जलील करवाऊंगी। जबकि मैं पत्थर बनी बैठी थी। मुझे सिर्फ मेरी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी कोने में खड़ी होकर बोल रही हो। मुझे इतना पता था कि ये लड़ाई 2 सहेलियों की थी जिनमें अना की जंग थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने का महाज था। उन लोगों ने एक दूसरे का दिल तोड़ा था। ये एक बदले की आग थी जिसमें मुझे ईंधन बनाया गया था। इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या गलत किया था? मैं तो अपने शौहर को अपनाने को तैयार थी। मैं तो दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी और जब वो वापस आया तो पता चला कि वो मेरा शौहर था ही नहीं। हमारा निकाह झूठा था, उसकी बीवी तो कोई और थी। मेरी सास जैसे हमें कहानियां सुनाती थी वैसे ही झूठी कहानियां उसे भी सुनाती थी। कैसे लोगों के अंदर इतनी अकल आ जाती है कि वो किसी का दिल तोड़ने के लिए इतना बड़ा प्लान बना लेते हैं।
میری ساس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میری ماں نے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ میری ساس جو کبھی میری ساس تھی ہی نہیں۔